الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا میرے ساتھ پڑھیں مل کر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو دلوں کا سکون رکھا نا، خلاصہ کلام اللہ یہ ہے کہ اللہ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. اب کہ دنیا کی کسی شے میں سکون نہیں ہے، کیونکہ رکھ ہی دیا اللہ نے اپنے ذکر میں سکون. اب چاہے اچھا مکان ہو تو سکون نہیں ہے. آپ نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کو اچھے مکان میں بھی سکون نہیں ہے، لگژری گاڑیوں میں بھی سکون نہیں ہے، نرم نرم گدوں پہ بھی سکون نہیں ہے. لیکن اللہ جب سکون دیتا ہے تو اس سردی کے اندر وہ بھی لوگ ہیں جو روڈوں پہ سو رہے مگر سکون سے، جو روڈوں پہ سو رہے ہیں، کیونکہ سکون دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. دولت حاصل ہو جانا یہ سکون نہیں ہے، شہرت حاصل ہو جانا یہ سکون نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور اس طرح ذکر کرتے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہا کرتے تھے. اور خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل و دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے لگے؟ پاگل اور دیوانہ. اب یہاں ایک بات ہے، دیوانہ یا پاگل جو ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب کے سوا، میں ایک عام دیوانے کی بات کر رہا ہوں جو کسی کے عشق میں مستغرق ہوا، اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. دیوانہ اسے کہتے ہیں. ایک دیوانہ وہ ہوتا ہے جو مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ دیوانہ. پاگل کہتے ہیں اسے، دیوانہ نہیں کہتے. دیوانے کی کنڈیشن الگ ہے، پاگل کی کنڈیشن الگ ہے. دیوانہ کسی کی محبت میں ہوتا ہے، جیسے مجنو لیلا کا کیا تھا؟ مجنو لیلا کا پاگل نہیں تھا، مجنو لیلا کا کیا تھا؟ دیوانہ تھا. پاگل الگ ہے، میں نے بتایا پاگل الگ ہے جو بالکل ہی ذہن سے خراب ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائے، نسلوں کو محفوظ فرمائے. اب یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. تو اللہ کا ذکر ایسے کرو، حضور نے فرمایا کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، مجنون کہنے لگے. سبحان اللہ. اب اس کے اندر ذکر کے اندر ایک بات ہے، اللہ کے ولی نبی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ سے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بات سنی ہوگی، بہت بات سنی ہوگی. اس کی ایک تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے. اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کیا کلام یہ تھا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. سمجھنے والی بات ہے. دیکھا نہیں جا سکتا تو بات اور تھی، ورنہ ما زاغ البصر وما طغى بھی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو اس نے براہ راست اپنے جلوے دکھائے آنکھ کی نگاہ سے. دیکھا نہیں جا سکتا، اگر وہ کہہ دیتا تو لا تبدیل لکلمات اللہ،
کہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، سبحان اللہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، تو پھر مصطفیٰ کوئی بھی شے اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ دیکھا نہیں جا سکتا، یہاں کہا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بس کیوں؟ تو اس پر صوفیاء نے اصطلاحات باندھی ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ اس کی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا؟ اس کو دیکھنے کے لیے جب بندے کے اندر میں ہے، انا ہے، خودی ہے، تو خدا نہیں مل سکتا۔ خودی ہے تو خدا نہیں مل سکتا۔ جب انا فنا ہوتی ہے تب باقی اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، تب جا کے اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ موسیٰ، یہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میں بھی ہٹا دو، سبحان اللہ، یہ میں بھی ہٹا دو، بھی ہٹا دو، یعنی یہ میں بھی نہ ہو، بس اس کے جلوے ہو، اس کی نگاہ ہو، پھر اسی کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، تو ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے نا، ذکر کثیر کرتا ہے، تو پھر ذکر کے سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذاکر وہ جس سے ذکر کا اور اپنا خیال ہو، ایک ذاکر وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے بس اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں ہوتا۔ ایک ذاکر وہ ہوتا ہے جو ذکر اور مذکور کے اندر گم ہو جاتا ہے، نہ ذکر ہوتا پھر نہ ذاکر ہوتا، پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کے جلووں میں کھو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلیئر کے صابر 12 سال کو یوں کھڑے رہے، 12 سال یوں کھڑے رہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ذکر بھی رک گیا، ذاکر نے اپنی حقیقت کو بھی ختم کر دیا، اب سوائے ذکر کرنے اس محبوب حقیقی کے کچھ اور نہیں۔ لب خاموش ہے، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر صابر پاک میں عالم استغراق میں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتے کرتے ذکر کے دریا میں گوتے کھاتا ہے، پھر وہ حضرت سرمست بن جاتا ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر بن جاتا ہے، حضرت منصور حلاج بن جاتا ہے، کہ خودی ختم ہو جاتی ہے، جہاں بھی نظر آتا ہے خدا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر کی شرطیں ہم لا الہ الا اللہ ضربے لگا رہے، خوب لگا رہے، لیکن ہمارے دل میں اگر چاہتے دنیا ہے ذرا سی بھی، پتہ ہے مرد مومن کے دل پر اللہ 70 مرتبہ نگاہ فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اس کے دل پر دیکھتا ہے۔ جب وہ ہمیشہ اس کو اپنے ذکر میں پاتا ہے نا، وہ بندے کا خود اللہ ذکر کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ ہم یہاں مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں مجلس میں، وہ ذکر کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں۔ سبحان اللہ، یہاں ذکر کی مجلس سجاتے ہیں اپنی تنہائی میں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اپنی تنہائی میں، اور رب اپنی شان کے لائق جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ یکتا بے مثل بے عیب اللہ ہمیں اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تم جیسا ذکر کرو گے ویسا ذکر کرے گا۔ ایک واقعہ بتا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ذکر بندہ زیادہ کرتا ہے تو عرش پر اس کے نام کی دھوم مچنے لگتی ہے، کیونکہ جب اللہ ہی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کا ذکر کرے گا۔ اگر آپ کو مشہور ہونا ہے نا کسی بھی بندے کو، تو کچھ مت کرو،
بس اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، خدا خود مشہور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی جو ہے بتانے نہیں جاتے کسی کو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بندہ خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے تقریباً 300 سال تک قبر شریف کے بھی پتہ نہیں تھے، 300 سال تقریباً۔ تب جا کے ان کے مرید کے مرید کے مرید عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ چشت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو پتا چلا، بشارت دی حضرت صابر نے آ کے، جب اپنے مرشد کے بارگاہ میں یا دادا مرشد کی بارگاہ میں جھاڑو لگا رہے تھے، تب جا کر کسی نے آ کر کہا کہ کبھی ہمارے آستانے کی بھی جھاڑو لگاؤ۔ پتا چلا کہ ذکر چلتا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں یہ صابر علاء الدین کلیری ہیں۔ جب کلیر کا سفر طے کی نا، آگ برستی تھی، اتنا جلال تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے، آگے بڑھتے، اس طرح وہ صابر پاک کی مزار کو پہنچے اور مزار پاک کو پایا، تب جا کے مزار کا پتہ چلا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر فرشتوں سے ذکر ہوتا ہوتا مخلوق میں ذکر پھیلتا ہے، پھر پوری دنیا اس کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے یار اپنے رب کے خیال میں گم رہتے ہیں، کائنات ان کا ذکر کرتی ہے، وہ رب کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ذکر کی جو مجلسیں ہیں نا، کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہیں۔ تو حضرت خلیل کے نام کی دھوم مچی، فرشتوں نے کہا اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی دھوم تیرے نام کی، تو نے اپنا خلیل بنا لیا، اسے اپنا دوست بنا لیا۔ کہا کہ آزما لو، آزمانے کے لیے آئے۔ تقریباً 100 ریبڑ حضرت کے پاس تھے، جلدی جلدی بات بتا رہا ہوں۔ آنے کے بعد فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حاضر ہوا، اللہ کہا، اللہ کی صدا بلند کی، اللہ۔ جب کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے نا تو وہ تڑپ جاتا ہے، اس کا نام، میرے محبوب کا نام کس نے لیا؟ تڑپ کے دیکھا کہ کون ہے جس نے یہ نام پکارا، کون ہے جس نے یہ نام پکارا؟ تو اسی میں سے بندے نے کہا میں نے نام پکارا۔ تو کہا ایک بار اور لو نا۔ دیکھو کتنی دیوانگی ہے۔ تو کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی مرضی سے پکارا ہے، سنا ہوا واقعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے پکارا ہے، اب میں پکاروں گا تو کیا دو گے؟ اب میں تمہاری مرضی سے پکاروں گا نا۔ تو کہا کیا دو گے؟ تو کہا کہ 100 ریبڑ بکریاں کا ریبڑ ہے، آدھا تم رکھ لینا۔ ایک بار اللہ کہہ دو، ایک بار اللہ کہہ دو۔ یا ذکر کی مجلسوں میں لوگ نہیں آتے، تمہیں پتہ نہیں، خبر نہیں کہ تم جس کا ذکر کرتے ہو وہ بھی تمہارا ذکر کرتا ہے، اور آتا وہی ہے جسے رب چاہتا ہے، جسے رب چاہتا ہے۔ جب حضور کا ذکر کرنے والے پر حضور توجہ فرماتے، حضور کی بات تو بہت بڑی ہے، غوث پاک کا ذکر جو کرتا ہے غوث پاک اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، اگر کوئی مغرب میں غوث پاک کو پکارتا، شام میں غوث پاک کو پکارتا ہے تو مغرب میں غوث پاک پکار چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ روحانی فیضان ہے۔ تو کہا کہ آدھا ریبڑ تم لے لینا، آدھا ریبڑ، ایک بار اللہ کہہ دو، کہو میرے ساتھ، کیا کہہ دو؟ اللہ۔ یہ دیوانگی کے ساتھ اللہ اللہ۔ ہاں، تو کہا ایک بار کہہ دو۔ اب کہا ٹھیک ہے، کہہ دیا، آدھا ریبڑ دے دیا۔ پھر اور دل میں تڑپ اٹھی، کہا کہ ایک بار اور کہہ دو۔ کہا کہ آدھا ریبڑ دے دیا، اب کیا دو گے؟ کہا یہ پورا لے لو، ایک بار اللہ کہہ دو۔ ایک بار اللہ کہنے کی قیمت ہے۔ تو یہاں کس نے سستے میں مل گیا؟ سمجھ رہے بات؟ 50 اور دے دیا، پورا دے دیا۔ پھر تڑپ اٹھی، کہا کہ اب کیا دو گے؟ سب کچھ تو دے چکے۔ جب صدیق اکبر نے رسول اللہ کے لیے دے دیا تھا نا، تو ٹانٹ کا بوریا باندھے تھے اور کانٹوں کے بٹن لگائے تھے سرکار۔ جبریل امین عرش سے اتر کے آئے
اور انہوں نے بھی ٹاٹ کا بوریا پہنا ہوا تھا وہی. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صدیق کو اللہ نے سلام بھیجا ہے کیونکہ نبی کے قدموں میں اس نے اپنا سب کچھ ڈال دیا ہے. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے نا، یاد رکھنا اسی کو سب کچھ ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کچھ نہیں دیتا اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتا. اب وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس 50 لاکھ روپے ہوتے تو میں 2 لاکھ روپے یا 10,000 روپے مسجد میں دے دیتا. ہمارے پاس ہی نہیں ہے، ہم کیا دیں؟ ابھی جتنا ہے اس میں سے ہی دے دیں. بے شک. 10 روپے نا تیرے جیب میں تو 5 روپے نکال دے، 2 روپے نکال دے، جتنا ہے اس میں دے دے. جب اتنے پہ نہیں دے پا رہا تو اتنے پہ کیا دے گا؟ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو صدیق اکبر نے کانٹوں کے بٹن لگے تو کہا کہ صدیق کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. ان کا بھی ذکر چل رہا ہے، ان کا سلام بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پھر پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صدیق سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہے کیا نہیں. تو صدیق اکبر نے جب سنا وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ بالکل سب کچھ نچوڑ کر انہوں نے اللہ رسول کے ایسے ہی خلیل اللہ کی ادا پر. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہے، ان کا عکس ہے، یعنی کہ ان کا عکس ہے. تو جب خلیل اللہ نے یہ بات کہی اب کیا دو گے؟ تو کہا کہ میں جو رہ گیا ہوں مجھے چرواہا بنا کے رکھ لینا، اللہ اللہ سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں، بس محبوب کا نام سناتے رہنا. یہ مٹھاس ہے، یہ چاشنی اللہ کے ذکر کی، یہ لذتیں اللہ کے ذکر کی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ جاتا ہے کہ بندہ ہر شے سے منحرف ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں صرف سکون ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے. اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ سوال ہی اٹھتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ہو گیا کہ 15 منٹ؟ یہ گھنٹہ 15 منٹ ہوئے، یہ گھنٹہ 15 منٹ ہوئے، 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ہونا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، ذکر اللہ، وہ محمد رسول اللہ ہے. کیا ہے؟ ابھی ایک بات دوپہر میں اصل میں نے کہی تھی، الحمدللہ رب العالمین، معرفت کی بات ہے. سن لو، جب آدمی عالم استغراق میں گم ہوتا ہے پہلے ذکر سے انحراف ہوتا ہے، دنیا سے پھر جاتا ہے، پھر استغراق کی منزل پہ جاتا ہے. استغراق یعنی اس کے جلووں میں کھو جاتا ہے، پھر استغراق سے وہ ہلاکت کی منزل پہ چلا جاتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ تصوف کی بات ہے. 7 لطیفے انسان نے اللہ کے پیدا کیے، وقت نہیں تو بتاتا ہے انشاءاللہ. لطیف 6 جسے کہتے ہیں، 7 لطیف. تو انسان جو ہے نا، کیا کہہ رہا تھا رب؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے نا. اور عالمین کتنا بڑا پتہ نہیں، لیکن اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب میں تمہیں ذکر کو بتانے جا رہا ہوں، کرتے رہی ہو ذکر گھر پہ رسول اللہ کا. اللہ نے عالمین کے پالنے والے نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. یہ معرفت کی بات ہے. عالمین کے پالنے والے نے کسی بھی چیز کو رحمت للعالمین نہیں کہا. بتا دے مجھے کوئی کسی پیغمبر کو کہا ہے تو؟ یہ واحد وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا. کیا کہا؟ عالمین کا پتہ نہیں ہے. تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رسالت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالمین رب العالمین،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اب عالمین کتنے ہیں؟ اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. رحمت تو بے شمار ہے اللہ کی. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں. تو اللہ تیری ان ساری نعمتوں کا شکر ہم ایک بار میں کیسے کریں گے؟ عالمین میں تو بہت سارے عالم، ایک عالم نہیں ہے. عالم کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پا رہے تو عالمین کا کیا کریں گے؟ تو خلاصہ یہ ہے تصوف کا، معرفت کا، حقیقت کا، کہ عالمین کو سمجھنا ہے تو رحمت للعالمین سے سیکھ. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے کل شے ان کے صدقے میں بنائی ہے. انہی سے عرش کرسی لوح و قلم بنے، انہی سے شجر و حجر بنے، انہی سے جن و انس و ملک بنے، انہی کے صدقے میں سب بنا، انہی سے سب بنے. تو سب کچھ، ہر چیز کا منبع، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی نچوڑ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ذات و برکت ہے. تو اب جسے عالمین کی رحمت، رحمت للعالمین، تمام عالمین کی رحمت کا شکر ادا کرنا ہو، وہ ایک محمد کی تعریف کرتے ہیں، سب کا شکر ادا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو مجموعہ بنایا ہے، اصل بنایا ہے، اصل ہے حضور. اب ان کی تعریف کیا ہے؟ جیسی خدا نے کی. اب اس پر میں مزید بات نہیں کر رہا. جیسی خدا نے کی. اب ہم کیا کریں؟ تو ہم یہ کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مصطفی